شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بہترین جگہ اپنے گھر میں مسجد میں جمع فرمایا، جو کہ اس زمین کی بہترین مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم نے زمین کی پشت پر اللہ کی جنت دیکھنی ہے تو تم علماء کی مجالس دیکھ لیا کرو۔ اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کی باغیچوں سے گزرو تو اس باغیچوں میں سے کچھ لے لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنت کے باغیچے کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، جو اللہ کے ذکر کے حلقات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں، یہ حلق الذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین جگہ پہ جگہ فرمایا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں بغیر کسی تطویل کے شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہمیں نصائح فرمائیں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے غسل کا طریقہ اور کب کب غسل واجب ہوتا ہے اور کب غسل واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، سنت ہے، افضل ہے۔ تو یہ ہمارے 3 موضوع ہو گئے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ یہ معلومات توجہ سے سنی جائیں گی، یاد کی جائیں گی اور ان پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ چونکہ موضوع ہے غسل، تو اس لیے اس میں کئی ایسی باتیں بھی آئیں گی جن کے بارے میں شاید آپ میں سے کئی لوگوں کی یہ رائے ہو کہ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میری رائے آپ سے مختلف ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ احادیث جن کے بارے میں شاید آپ میں سے کسی کی رائے ہو کہ بچوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، ان کو عام طور پہ روایت کرنے والی کون ہے؟ عورتیں، ہماری مائیں، امہات المؤمنین۔ بلکہ ایک حدیث آئے گی جس میں یہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے سیدہ عائشہ کے پاس گئے۔ کہنے لگے کہ سیدہ، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آ رہی ہے آپ سے۔ کہا میں تمہاری ماں ہوں، جو سوال اپنی ماں سے کر سکتے ہو مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ تو پھر ابو موسیٰ اشعری نے وہ سوال کیا اور سیدہ عائشہ نے جواب دیا۔ تو ہمارا آج کا پہلا موضوع یہ ہوگا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرد کا پانی، یا آپ کہہ لیں مرد و عورت کا پانی نکلے اور شہوت سے نکلے، یعنی کہ لذت سے نکلے، چاہے صرف سوچنے کی وجہ سے نکل آئے، تو اس پانی کے نکلنے پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اہم بات اس میں کیا ہے کہ یہ پانی نکلا ہے لذت سے، شہوت سے اور قوت سے نکلا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی غسل واجب ہوگا۔ اور اگر یہی پانی کسی بیماری کی وجہ سے نکل آئے، کوئی وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے نکل آئے، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے کہ اس طرح غسل واجب ہو جاتا ہے؟
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا فضخت الماء فاغتسل، کہ جب تمہارا یہ پانی قوت سے نکلے تو غسل کرنا واجب ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث کچھ یوں ہے کہ امیر المؤمنین جناب علی کہتے ہیں کہ میرا مزی کا پانی کثرت سے نکلا کرتا تھا۔ مزی اور منی میں فرق ہے۔ مزی کس کو کہتے ہیں؟ یہ گفتگو جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ شریعت کی گفتگو ہے، یہ احادیث پہ مشتمل گفتگو ہے۔ گفتگو کرنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرے اور سننے والے بھی اللہ کی رضا کے لیے سنے تو انشاءاللہ یہ دین کا علم ہے، اس پہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو امیر المومنین جناب علی کہتے ہیں کہ مجھے مدی کی شکایت تھی۔ مدی اس پانی کو کہتے ہیں جو قوت کی بجائے ڈھیلے انداز سے نکلتا ہے، لیس دار ہوتا ہے، اور یہ تب نکلتا ہے جب کوئی انسان اپنی وائف کے پاس بیٹھا ہو یا اپنی وائف کے بارے میں، وائف سے تعلق کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کی بڑی شکایت تھی۔ اب جناب علی کیا لگتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ جی داماد ہیں۔ اب داماد کا یہ سوال کرنا مناسب نہیں لگتا، اس لیے انہوں نے ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ یہاں سے ہمیں دو سبق ملے۔ نمبر ایک، شرم و حیا یہ دین کا حصہ ہے، شرم و حیا رہنی چاہیے۔ شرم و حیا یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم بے حیا ہو جائیں، بے شرم ہو جائیں، اور خصوصاً ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں، حیا ان کا زیور ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بے شرم اور بے حیا بنا دیا جائے۔ تو جناب علی نے حیا کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ میں پوچھتا ہی نہیں۔ مسئلہ پوچھنا ہے، علم لینا ہے، معلومات لینی ہے، لیکن چلو براہ راست سوال نہیں کروں گا، کوئی اور سوال کر لے گا، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ تو جناب مقداد بن اسود کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مزی کا پانی نکلے تو وضو واجب ہے، اور منی نکلے تو غسل واجب ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کا اسی حدیث کے اوپر عمل ہے، یہی ان کا نظریہ تھا، یہی ان کا عقیدہ تھا، اسی کے مطابق وہ عمل کرتے رہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب بھی آپ جنابت کی حالت میں ہوں تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ غسل کریں۔ دوسرے نمبر پہ غسل کب واجب ہوگا؟ جب میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، تو جب تعلق قائم ہو جائے غسل واجب ہوگا، چاہے پانی مرد کا نکلے یا نہ نکلے، انزال ہو یا نہ ہو۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو پوچھنے کے لیے آئے تھے ابو موسیٰ اشعری، کس سے یاد ہے آپ کو؟ کس سے؟ سیدہ عائشہ سے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ابو موسیٰ اشعری آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کس سے؟ سیدہ عائشہ سے، اور کہا تھا مسئلہ پوچھنا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ کہا میں تمہاری ماں ہوں، جو سوال اپنی ماں سے کر سکتے ہو مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ تو کہا سیدہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر تعلق قائم ہو، پانی نہ نکلے، غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ سیدہ نے فرمایا تھا سقطت علی خبیر، کہ تم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس آئے ہو جس کے پاس اس کے بارے میں حقیقی علم ہے۔ میرے پاس علم محدود ہے۔ یہی سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا تھا، تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور شروع اسلام میں ایسا ہی تھا۔ شروع اسلام میں اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، بس وضو کر لینا کافی تھا۔
بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، کہ جب انسان اپنی وائف سے تعلق قائم کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے انزال نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل واجب ہو جائے گا ایسی صورتحال میں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور فائدہ دینا چاہوں گا، اور آپ کی توجہ میں بار بار آپ کی توجہ کی تلاش میں ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے ہیں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے کیا لگتے ہیں جی تیسرے خلیفہ۔ تو میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں پھر میں جناب علی کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا وضو کرنا پڑے گا۔ میں زبیر بن عوام کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا وضو کرنا پڑے گا۔ میں طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا وضو کرنا پڑے گا۔ ابو ایوب انصاری کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا وضو کرنا پڑے گا۔ ابی بن کعب کے پاس گیا، انہوں نے بھی کہا وضو کرنا پڑے گا۔ اس سے فائدہ کیا ملا؟ اس سے فائدہ یہ ملا کہ ضروری نہیں کہ دین کا سارا علم ہر انسان کے پاس موجود ہو، ضروری نہیں دین کا سارا علم ہر صحابی کے پاس موجود ہو۔ دین کا کل علم نبی کے پاس ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ان صحابہ کرام کو پہلی حدیث معلوم تھی کہ وضو واجب ہوتا ہے، ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی کہ اب وضو نہیں بلکہ غسل واجب ہوتا ہے۔ جناب عثمان تیسرے خلیفہ، جناب علی چوتھے خلیفہ، طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے، ابی بن کعب جن کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تلاوت سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب نے خوشی میں رونا شروع کر دیا تھا، کہا یہ قرآن، اور ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کون؟ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقلید نہیں چلے گی، تقلید نہیں چلے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، چاروں ہمارے امام ہیں۔ یہ بھی ہمارے امام، ان کے استاد بھی ہمارے امام، ان کے شاگرد بھی ہمارے امام، ان کے کلاس فیلوز بھی وہ ان سے کم نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے امام۔ لیکن امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی حدیث آئے تو اسے ریجیکٹ نہ کیا جائے کسی امام کے قول کی وجہ سے۔ ائمہ کرام کی اپنی تعلیمات یہ ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث آ جائے صحیح حدیث کو لے لو، ہمارا یہی موقف ہے۔ ائمہ کرام نے کبھی یہ دعوت نہیں دی کہ ہماری تقلید کرو، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا فتویٰ سینے سے لگا لو حدیث کو چھوڑ دو۔ وہ کہا کرتے تھے حدیث کو سینے سے لگا لو، اس کے خلاف جو ہمارا فتویٰ ہے اس کو دیوار پہ دے مارو۔ تو میرے بھائیو، غسل کب واجب ہوتا ہے اس بارے میں کتنی چیزیں بیان ہو چکی ہیں جی؟ دو جی؟ اچھا انعام مجھے الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ لو جی میں بھول گیا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، کہ انعام بھی موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو سوالوں کا جواب دیں گے۔ اب بچے ہوشیار ہو جائیں ذرا، باقی لوگ بھی۔ تیسرے نمبر پہ غسل واجب ہوتا ہے حیض کی وجہ سے۔ حیض کا خون عورتوں کو ہر مہینے میں مخصوص ایام میں آتا ہے، کسی کو 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن، اور یہ عورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے، صحت مند ہونے کی علامت ہے۔
اگر عورت بالغ ہو چکی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، یہ خون نہیں آتا تو یہ پریشانی ہے، اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان ایام کے علاوہ بھی آئے وہ بیماری ہے۔ تو بہرحال حیض کا خون ان ایام میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، اور میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ جب حیض سے فارغ ہوگی غسل کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا پاکیزہ ہے ہمارا دین، اور فخر کیجیے اپنے دین پہ۔ کبھی وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ منی کا پانی نکلا ہے غسل کریں، کبھی کہا جا رہا ہے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے چاہے پانی نہیں نکلا غسل کریں، اور کبھی کہا جا رہا ہے آپ کی وائف سے کہ آپ حیض سے فارغ ہوئی ہیں غسل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، ان کو بتا دیجئے حیض گندگی کا نام ہے، یہ گندگی ہے، اس لیے ان ایام میں عورتوں سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ حیض کے ایام ختم ہو جائیں۔ جب ختم ہو جائیں تو فوری طور پہ تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ کو ان سے محبت ہے جو گناہ ہو جانے پہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ کو ان سے محبت ہے جو پلید چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ پیشاب کیا ہے؟ پلید۔ پخانہ کیا ہے؟ پلید۔ حیض کا خون کیا ہے؟ پلید۔ ان چیزوں سے اپنے لباس کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، مسلمان کے پاک اور صاف رہنے کی علامت ہے۔ چوتھے نمبر پہ نفاس کا خون، اس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نفاس کا خون کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے دینا ہے انعام انشاءاللہ۔ اب ہاتھ کھڑا کریں جو جواب دے سکتا ہے۔ جی ولادت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جی، ولادت کی وجہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جو خون کس وجہ سے آتا ہے؟ ولادت کی وجہ سے۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے۔ ولادت کی وجہ سے آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ ابھی بچوں کا نمبر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ فی الحال یہ سوال ان سے کرنے والا نہیں تھا۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ نفاس کا خون شروع ہو چکا، اب عورت غسل کب کرے گی؟ 40 دنوں کے بعد کہ 50 دنوں کے بعد؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سے اس جواب کی مجھے توقع نہیں تھی۔ الحمدللہ، آئے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے، لیکن پبلک میں اس بارے میں غلط معلومات ہے۔ پبلک سمجھتی ہے کہ 40 دن پورے کرنا ضروری ہے، جبکہ صحیح بات یہ کہ خون اگر 5 دنوں کے بعد بند ہو جائے، 10 دنوں کے بعد بند ہو جائے تو اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے اور نمازیں شروع کرے۔ ہاں اگر خون بند نہیں ہوتا، 40 دن آخری لمٹ ہے، 40 دن پورے ہو گئے خون بند نہیں ہوا، غسل کرے، نمازیں شروع کرے، چاہے خون آتا رہے۔ تو یہ پبلک میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بھائی کے پاس درست معلومات سن کے مجھے خوشی ہوئی۔ آئے ماشاءاللہ، تشریف لائیں گے، دے دینا۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ، یہ دینی مجالس میں بیٹھتے ہوں گے ماشاءاللہ، یہ اس کا اثر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کا علم لینا باعث اجر و ثواب ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مولوی بنیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی مسجد کے خطیب اور امام بنیں۔ دین کا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں بار بار ترغیب دیتا ہے کہ دین کا علم لیں۔ 5ویں نمبر پہ غسل واجب ہوگا
جب کسی کو احتلام ہو جائے. احتلام کا مطلب کیا ہے؟ احتلام کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں میاں بیوی والا تعلق قائم کر رہا ہوں. اچھا، اب خواب دیکھ لیا، کیا صرف خواب دیکھ لینے سے غسل واجب ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. یہ غسل تب واجب ہوگا جب احتلام کے ساتھ ساتھ صبح دیکھے کہ احتلام کے اثرات موجود ہیں کپڑوں پہ یا جسم پہ. اگر اثرات موجود ہیں تو غسل واجب ہے، اگر اثرات موجود نہیں ہیں تو غسل واجب نہیں ہے. اچھا، ایک آدمی کو یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، لیکن صبح کپڑوں پہ اثرات موجود ہیں، جسم پہ اثرات موجود ہیں، غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واجب ہوگا. خواب یاد رہے نہ رہے، کپڑوں پہ علامات موجود ہیں، غسل واجب ہو جائے گا. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ہاں جی، یہ بچوں کا نمبر ہے. ام سلمہ کون ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا جس کی داڑھی نہیں آئی، ہاتھ کھڑا کرے. ام سلمہ کا تعارف، جن کی داڑھی نہیں آئی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل نہیں آئی. جی کوئی بچہ؟ ہاں جی بیٹا، آپ کو تو بتانا چاہیے. ام سلمہ کون ہے؟ جی چلیں جی، پھر آپ بڑوں کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیں جی، ہاتھ کھڑا کریں ہم. جی، ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا تھا. پھر رشتہ آیا تو کیا کیا انہوں نے آگے سے؟ رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتائیں. ہو گیا تھا، بس یہ انسان آئے تشریف لائیں. تو یہ ہماری ماں لگی. ہماری کیا لگی؟ آئیں جلدی آئیں، جلدی. ہماری ماں لگی ام سلمہ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ام سلمہ کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہا 2 بچوں کے نام بتا دیں. ان کی اولاد میں سے 2 بچوں کے نام بتا دیں. اب پتا چلے گا آپ کا. جی، ام سلمہ کی اولاد میں سے 2 کے نام بتائیں. نہیں، چلے ایک کا نام بتا دیں. نہیں، ایسے نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے نا، آپ نے تو دوسروں کا نقصان کر دیا. جی، سلمہ کا ماتا نہیں، وہ تو اب انہوں نے بتا دیا. کوئی اور بتائیں آپ. اب اس کا نہیں ہے تو انہوں نے بتا دیا. جی، کوئی اور بتائیں. بھی حدیث میں تذکرہ آتا ہے ان کے بچوں کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس بچے سے جو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے کبھی کھانا ادھر سے اٹھا رہا ہے، کبھی ادھر سے اٹھا رہا ہے. آپ نے کہا تھا بیٹا سم اللہ، کھانے کے آداب سیکھو. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جب آپ کسی کے ساتھ مل کے کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ کے اندر تو اپنے سامنے سے کھانا لیں، کسی کے سامنے سے کھانا نہ لیں. یہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ یہ ام سلمہ کا بچہ ہے. اس کا نام اب کون بتائے گا آپ میں سے؟ اتنی میں نے آپ کو سہولت دے دی ہے. انس رضی اللہ عنہ نہیں. جی یار ایسے نہ کریں نا، اب بولیں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کا نام تھا عمر. ان کا نام کیا ہے؟ ان کو کہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ربیب. کیا لفظ بولیں گے؟ یعنی کہ وہ بچہ جس نے اللہ کے رسول کی گود میں پرورش پائی. تو یہ ہے عمر. ایسے ان کی بہن کا نام ہے زینب. اگر میں بھول نہیں رہا تو ایک اور بہن کا نام ہے درہ. تو بہرحال یہ ام سلمہ اب حدیث روایت کرتی ہیں. کہتی ہے کہ ام سلیم نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کہا ام سلیم بڑی عقل مند خاتون تھی. ام سلیم
بولیے ذرا. بڑی عقل مند خاتون ہیں, ان کے اوپر مستقل جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے, ان کے اوپر مستقل درس دیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے میں یہاں پہ کبھی دے دوں. ام سلیم, اللہ اکبر. اور یہ وہی ہیں جن کے شوہر فوت ہوئے تو کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. سنیے ذرا دھیان سے, ان کی عقل مندی دیکھیے. کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو جواب کیا بھیجا؟ کہا تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے, نہ کرنا, انکار کرنا آسان نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں مسلمان اور آپ ہیں غیر مسلم. میری پیشکش یہ ہے اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں حق مہر نہیں لوں گی, آپ کا مسلمان ہو جانا میرا حق مہر ہوگا. یہ بہت بڑی پیشکش ہے, یہ بہت بڑی پیشکش ہے. لیکن پاکستان میں اس پیشکش کو آپ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہاں حق مہر کیا ہوتا ہے؟ 32 روپے. یہاں پہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو کیا پتا ہے اس اہمیت کا؟ یہ عربوں کو پتا ہے. جہاں حق مہر ہوتا ہے 40,000 ریال, 50,000 ریال, وہاں پہ کوئی عورت کہے میں بغیر حق مہر کی شادی کرتی ہوں, بہت بڑی پیشکش ہے, بہت بڑی قربانی ہے. تو وہ آدمی مسلمان ہو گیا اور ان سے پھر ام سلیم کا نکاح ہوا. ان کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے, ویسے جواب نہیں دینا. جی, کوئی اور بھائی, کوئی اور بھائی؟ ابو طلحہ, اللہ جزائے خیر دے. اور دیکھیے ابو طلحہ انس ابن مالک کے کیا لگتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. جی علماء کرام, آپ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ اللہ کے نبی کے یار ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ پہ جان نشاور کرنے والے ہیں. ان کا تعارف ہمارے پاس ہونا چاہیے. ان کا نام ہے ابو طلحہ. کیا نام ہے؟ ابو طلحہ. اچھا, اب یہ ام سلیم, ان کے موضوع پہ میں اگر شروع ہو گیا تو بات بہت لمبی چلی ہو جائے گی. تو ام سلیم کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا, اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا. اچھا, اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں. ہم الحمدللہ اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں. تو ام سلیم کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پہ بھی غسل واجب ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں, اگر احتلام ہو اور صبح پانی کے اثرات کپڑوں پہ نظر آئیں, جسم پہ نظر آئیں, تو عورت پہ بھی غسل واجب ہے. اس سے پتہ چلا کہ احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. اگلی بات سنیں دھیان سے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ یہ حدیث کو ابھی میں بیان کر رہا ہوں, اس کے راوی کون ہے؟ کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں اس کو؟ ام سلمہ. آئے کر سب آئے کر سب ہے نا یہاں پہ, ماشاءاللہ. یہ لگتا ہے سارے پیسے آپ ہی لیں گے, ماشاءاللہ. تو یہ کون ہے؟ ام سلمہ. بھی میں نے جب سٹارٹ لیا ہے میں نے بتایا تو ہے. اب بیان کیا کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کس نے کیا؟ ام سلیم نے. ہمیں کس نے بتایا؟ ام سلمہ نے. ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول, کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ کو اس سوال پہ تعجب نہیں ہو رہا؟ سوال کون کر رہی ہے؟ جو کئی بچوں کی ماں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں, عورتوں کو احتلام ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو آپ یہ بتائیں کہ بچہ اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے, کوئی. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے. تو پھر ام سلمہ کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ عام طور پہ عورتوں کو احترام نہیں ہوتا, کسی کسی عورت کو ہوتا ہے.
کسی عورت کو کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ معمول نہیں ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ احتلام کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ حدیث عورتیں روایت کر رہی ہیں، ام سلمہ، ام سلیم، اور یہی حدیث سیدہ عائشہ سے بھی ہے۔ تو دین کے معاملے میں حیا نہیں ہے۔ غسل واجب ہوگا نمبر 5 فوت ہو جانے سے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو غسل واجب ہوگا۔ فوت ہونے والا، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، وہ کیسے اٹھ کے غسل کرے جی؟ اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی جو فوت ہو جائے اس کی کہانی ختم۔ ہمارے دوست احباب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ولی تو فوت ہونے کے بعد مشکل کشا بن جاتے ہیں، حاجت روا بن جاتے ہیں، تو غسل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو وہ بیچارہ گیا اور ہم کہہ رہے ہیں جی اس پہ غسل واجب ہو گیا۔ تو غسل واجب ہوا ہے لیکن وہ خود نہیں کرے گا، کون کرائیں گے؟ دوسرے۔ غسل کون کرائیں گے؟ دوسرے۔ کیا دلیل ہے غسل کے واجب ہونے کی؟ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں ام عطیہ سے۔ ام عطیہ ایک عظیم خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جب آپ کی بیٹی فوت ہوئی تو نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور آپ نے ہمیں کہا کہ میری بیٹی کو غسل دو 3 بار۔ کتنی بار؟ یا 5 بار، یا اس سے بھی زیادہ اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت دے تو اسلام پہ دے، اور جب موت آئے تو غسل کے وقت اللہ میری بھی عزت رکھے، آپ کی بھی عزت رکھے۔ اللہ سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دعا کریں کہ غسل دینے والا ہمارا اپنا بیٹا ہو۔ پردہ رہ جائے گا، پردہ رہ جائے گا۔ آپ بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، اس قابل نہیں ہے کہ آپ کو غسل دے سکے۔ لوگ غسل دیں گے تو باتیں دور دور تک نکلیں گی، یہ جب غسل دیا تھا گند نکلا تھا، غسل دیا تھا تو یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ تو غسل دینے کے لیے سب سے بہتر آپ کے بیٹے ہیں، عورتوں کو غسل دینے کے لیے سب سے بہتر بیٹیاں ہیں، اور اس سے بھی پہلے عورت کو غسل دینے کے لیے خاوند، خاوند کو غسل دینے کے لیے بیوی۔ الحمدللہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم احادیث کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا دین وہ ہے جو احادیث سے ثابت ہو گیا۔ کوئی امام اس کے مطابق فتویٰ دے یا نہ دے۔ تو پہلے میں اس حدیث کو مکمل کر لوں، پھر میاں بیوی کی طرف آتا ہوں، ان کے ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام عطیہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو غسل دینا ہے 3 بار یا 5 بار یا اس سے بھی زیادہ اگر تم ضرورت محسوس کرو۔ کس کے ساتھ؟ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی کہ پانی میں بیری کے پتے ڈالنے ہیں۔ آپ خیال کرتے ہوں گے کہ پرانے زمانے کے لوگ بیچارے ان کے پاس صابن نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں صفائی کیسے کرتے ہوں گے، ان کی صفائی ہم سے بہتر تھی۔ صفائی جس طرح بیری کے پتوں سے ہوتی ہے آپ کے صابن سے نہیں ہوتی۔ آپ کے صابن کے کئی نقصانات ہیں، بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غسل دیا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ آپ نے کہا اغسلنھا، حکم دے رہے ہیں میری بیٹی کو غسل دو۔ اس سے پتہ چلا کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، میت کو غسل دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے میاں بیوی کے ایک دوسرے کو غسل دینے کا، تو اس بارے میں ابن ماجہ کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، سنن ابن ماجہ کی 2 حدیثیں۔ پہلے نمبر پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اگر میں وہ بات پہلے جان لیتی جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ہم غسل دیتی ہیں، آپ کی بیویاں۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ ایک دن کہتی ہے اللہ کے رسول ہائے میرا سر، یعنی کہ سر میں کیا ہے؟ درد ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مزاح کرتے ہوئے کہا، اور نبی علیہ السلام مزاح میں بھی حق بیان کرتے تھے، غلط باتیں بیان نہیں کرتے تھے۔ کہا عائشہ ما درکی،
تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم فوت ہو گئی تو. کیوں؟ تم فوت ہو گئی تو ساری نگرانی میں خود کروں گا، سارے کام میں خود سنبھال لوں گا، تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن دوں گا، تمہاری نماز جنازہ ادا کروں گا، تمہیں خود دفن کروں گا. تو آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں کیا دوں گا؟ غسل دوں گا. اور میرے بھائی، سیدہ فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا؟ جناب علی نے غسل دیا، ان کے شوہر نے. ابو بکر صدیق کو غسل کس نے دیا تھا؟ جو جواب دے گا ہاتھ کھڑا کرے، جواب دے سکتا ہے. اور نام بتانا ہے جنہوں نے غسل. نام بیوی کہنا کافی نہیں ہے، نام بتانا پڑے گا. جی، خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ خاتون کا نام بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، اس لیے نام تو خیر نہیں ملنا. جواب بھی آپ کے آدھے آدھے ہیں. نام کیا ہے؟ اسماء بنت امیس. اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وائف ہے. اسماء بنت امیس، انہوں نے غسل دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خامند اپنی بیوی کو، بیوی اپنے خامند کو غسل دے سکتی ہے. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. کیوں جی؟ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اس کو جب زندہ تھی نا سارے دیکھتے رہے، کوئی پردہ نہیں تھا. جو ہی فوت ہوئی تو خامند کا بھی پردہ ہو گیا. نہیں میرے بھائی، یہ باتیں درست نہیں ہیں. جب حدیث آ جائے تو پھر عقل کو نہیں چلایا کرتے، پھر قیاس نہیں کیا کرتے، پھر رائے نہیں پیش کیا کرتے. ہم حدیث پیش کرتے ہیں. ہمارے دوست پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ آگے سے سنیے ذرا. کہتے ہیں کہ جو ہی فوتگی ہوئی تو نکاح ٹوٹ گیا. کیا کہتے ہیں؟ نکاح. کہتے ہیں اگر نہیں نکاح ٹوٹا پھر تم یہ بتاؤ کہ اس عورت کا اب آگے نکاح جائز ہے کہ نہیں جائز؟ عدت کے بعد نکاح جائز ہے نا آگے؟ جس کا خامن فوت ہو گیا ہے، خامن فوت ہو گیا تو آگے نکاح کر سکتی ہے نا اب عدت کے بعد؟ ہم کہتے ہیں کر سکتی ہے. کہتے کیوں کر سکتی ہے اگر نکاح برقرار ہے تو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل بہت تیز ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ قیاس کرنے میں، رائے پیش کرنے میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہم آپ کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں. لیکن یہاں پہ حدیث آ گئی ہے. یہاں پہ کیا آ گئی ہے؟ جب حدیث آ جائے تو پھر ایسی باتیں نہیں کی جاتی، قیاس کو پیش نہیں کیا جاتا، رائے کو پیش نہیں کیا جاتا. تو بہرحال کسی کے مر جانے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. آخری نمبر غسل واجب ہونے کا، کوئی کافر ہو مسلمان ہو جائے تو اس پہ بھی غسل واجب ہوگا. کیا دلیل ہے اس کی؟ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں قیس بن عاصم سے، کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں غسل کروں، چنانچہ میں نے غسل کیا. اور آپ کو یاد ہوگا واقعہ ایک صحابی کا، کئی لوگوں کے ذہنوں میں صحابی کے نام آ چکا ہوگا، ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے غسل کیا تھا. بزرگ ہیں یار. ہاں جی، عمر رضی اللہ عنہ. جی صحیح حدیث. ابو ہریرہ کی والدہ، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، چلیں آ جائیں پھر آپ. ویسے میں کسی اور صحابی کے نام کہہ رہا تھا، لیکن جو آپ نے حوالہ دیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. جو آپ دونوں نے دیا نا وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو یہ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ کی والدہ. آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کے رسول کو برا بلا کہتی تھی کون؟ میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. نبی علیہ السلام کو برا بلا کہتی تھی ابو ہریرہ کی والدہ. بڑے پریشان رہتے تھے، بڑی دعائیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کرے، اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے،
ابو ہریرہ واپس گئے، دروازہ بند، کنڈی لگی ہوئی ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے کہا ابو ہریرہ انتظار کرو، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کیا، کلمہ پڑھا۔ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کے والد صاحب قبر پرستی سے باز نہیں آ رہے، اگر آپ کے والد صاحب فوت شدگان کو مشکل کشا حاجت روا سمتے ہیں، تہجد کے ٹائم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے رابطہ قائم کریں، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، مسلسل دعائیں کرتے چلے جائیں، سودا مہنگا نہیں ہے، آپ کی ہر دعا عبادت لکھی جائے گی، اور انشاءاللہ جب اللہ قبول کریں گے تو آپ کی والدہ کو، آپ کے والد کو ہدایت مل جائے گی۔ تو جناب ابو ہریرہ کی والدہ نے غسل کیا، ثمامہ بن اسال، اور یاد ہے کہ نہیں یاد، وہ صحابی جن کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا تھا، سعودی حکومت نے انڈین وزیر کو مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت کیا دی؟ طوفان اٹھ گیا، شور اٹھا ہوا ہے، شور کا حصہ آپ بھی بنے ہیں نا، شور کا حصہ آپ بھی بنے ہوں گے کہ جناب انڈین وزیر کو جو کافر ہے مدینہ میں آنے کی اجازت دی گئی ہے، مسجد نبوی کے سین تک آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلی بات ہمارا عقیدہ سنیے گا، سعودی حکومت غلطیوں سے 100% پاک نہیں ہے، کمی کوتاہی موجود ہے کیونکہ انسان ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود سب سے اچھے حکمران وہی ہیں۔ توحید کے لحاظ سے، عقیدہ کے لحاظ سے آپ کو وہ بات کیوں نہیں یاد کہ جب انڈیا میں کانفرنس ہوئی تھی، کتنے ممالک کی؟ 20 ممالک کی، شاید 21 ممالک کی ہوئی، اور انڈین وزیر اعظم بعد میں ان سب کو لے کر گیا کس کی بت کے پاس؟ نہرو کس کا بت تھا؟ وہ گاندھی کا بت ہے۔ سارے یہ بادشاہ وہاں پہ گئے، اس کے سامنے جھکے۔ اگر وہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں گیا تو وہ ایک تھا، کون؟ محمد بن سلمان۔ سعودی عرب کا یہ ولی العہد وہاں پہ نہیں گیا، جرت دیکھیے آپ، حالانکہ وہاں پہ 2-3 مسلمان سربراہ اور بھی تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ گئے بدھ کے سامنے جھکے، سارے پروٹوکول کا جو تقاضے تھے ان کو پورا کیا، لیکن اگر کوئی نہیں گیا تو محمد بن سلمان نہیں گیا، اور انہوں نے انڈین وزیر کو مدینہ میں آنے دیا۔ مجھے بتائیے، مجھے کراچی سے ایک میسج آیا، ایک بھائی ہے، ان کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے۔ کن سے تعلق ہے؟ جماعت اسلامی سے۔ ان کا میسج آیا، جی بتاؤ اب آپ لوگوں نے تو ان کی ہر بات میں حمایت کرنی ہے، اب بتاؤ۔ میں نے کہا جناب والا بس ایک حدیث پیش کر دیں، ایک آیت پیش کر دیں کہ مدینہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہو، جذبات نہیں چلیں گے، میری اور آپ کی خواہشات نہیں چلیں گی، حدیث دیجئے۔ ہاں، مکہ میں حدود حرم میں کافر نہیں آ سکتے، قرآن نے کہہ دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ آئیں، حدود حرم میں نہ آئیں۔ مدینہ کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، انتظامیہ اگر پابندی لگائے اچھی بات ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ مسجد صفا ہے، قائم کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے جنہوں نے یہ رونقیں لگائی ہیں، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چلانے کی توفیق دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اس مسجد میں بیٹھ کے مسجد کے اندر کھانا کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، لیکن کیا انتظامیہ پابندی لگا سکتی ہے؟ بالکل لگا سکتی ہے۔ اجازت دے سکتی ہے؟ دے بھی سکتی ہے۔ اس مسجد کے اندر سو سکتے ہیں؟ بالکل سو سکتے ہیں، صحابہ کرام سوتے تھے۔ کیا انتظامیہ پابندی لگا سکتی ہے؟ بالکل لگا سکتی ہے۔ اجازت کسی کو دے سکتی ہے؟ بالکل دے سکتی ہے۔
اگر انتظامیہ کسی کو اجازت دے تو آپ اعتراض نہ کریں، کسی کو منع کر دے آپ اعتراض نہ کریں۔ انتظامیہ بہتر جانتی ہے کہ ہم نے کس کو اجازت دینی ہے، کس کو اجازت نہیں دینی، شریعت کے لحاظ سے اجازت ہے۔ مدینہ منورہ میں کافر آ سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے ثمامہ بن اسال کو جو کافر تھے مسجد نبوی کے اندر باندھا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا، 3 دن تک ادھر رہے، کوئی مسجد پلید نہیں ہوئی۔ اور پھر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، جناب عمر فاروق کے زمانے میں جناب عمر فاروق کو دوران نماز خنجر مارنے والا کون تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز۔ اب انعام تو ضائع ہو گیا، آپ بھی بول رہے، وہ بچے نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، بچے کو دے دوں؟ آئیں بیٹا آئیں، جی چلیے۔ اچھا، یہ جس نے قتل کیا، شہید کیا، مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ مجوسی تھا۔ جناب عمر فاروق کے الفاظ سنیے ذرا، قیمتی الفاظ ہیں، دھیان سے۔ انہوں نے پوچھا، جب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ خنجر مارنے والا کون تھا، بتایا گیا کہ فلاں آدمی، فلاں صحابی کا غلام مجوسی۔ کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ نے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، کسی کافر کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور کہا اس موقع پہ عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ میں کہتا تھا کہ ان کافروں کا مدینہ میں داخلہ بند کریں، لیکن تیرے والد صاحب اور تم لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو رہنے دیا جائے۔ تو یہ انتظامی معاملات ہیں، شرعی نہیں۔ کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدینہ میں اگر انتظامیہ چاہے، حکومت چاہے تو کوئی کافر آ بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے۔ پابندی لگائیں تو انتظامی پابندی ہوگی، شرعی پابندی نہیں ہوگی۔ تو ثمامہ بن اسال 3 دن مسجد نبوی میں بندے رہے، قرآن سنتے رہے، مسلمان ہونے کا عزم کر لیا۔ تو پھر کیا کیا تھا؟ قریبی کسی باغ میں گئے، کھجوروں کے باغ میں، وہاں سے غسل کیا اور غسل کر کے واپس آئے تو کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو غسل واجب ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام میں نے بتائی ہیں جی؟ 6۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 6 اقسام بتائی ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا دوسرا حصہ غسل واجب، غسل جنابت، غسل حید، غسل نفاس، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ غسل کیسے کیا جائے گا۔ اب میں آپ کی مزید توجہ چاہوں گا۔ غسل جنابت کے تعلق سے ہمارے پاس 2 حدیثیں ہیں۔ ایک وہ حدیث جسے روایت کرنے والی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری وہ حدیث جسے روایت کرنے والی ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ معذرت کے ساتھ میں وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا، وہ مکمل کر لوں کہ وہ ہمارے جماعت اسلامی کے بھائی نے کلپ بھیج دیا کہ جناب دیکھو سعودی حکومت نے کافر کو مدینہ میں آنے دیا ہے۔ میں نے کہا اس بارے میں مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ یہ منع ہو کام، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ فوٹو جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس میں جماعت اسلامی کے قائدین کرسمس ڈے کے موقع پہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، تقریب کا حصہ بنے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ تو جائز تھا، وہ جائز تھا، نہ آنے دیتے شاید بہتر ہوتا، لیکن جائز تھا۔ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا، کرسمس ڈے کے معاملے میں تعامل کرنا میرے بھائیوں کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ میں ان کا اس کا آپ بتائیں، اس کا جواب دیں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن مہم کا آغاز داتا دربار سے کرنا وہ کیسا ہے؟ چاہے کوئی اہل حدیث کرے، چاہے کوئی جماعت اسلامی کا آدمی کرے،
میرے بھائیوں، سیاست کی وجہ سے اپنے عقیدے کو کمزور کر لینا، مزاروں درباروں پہ پہنچ جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو سیاست میں آ کر بھول جاتے ہیں کہ مزاروں اور درباروں پہ جانا اور وہاں پہ جا کر دعائیں کرنا، چاہے آپ قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ قبرستان میں جا کے دعا کرنا تو سنت سے ثابت ہے، جی ہاں، سادہ قبرستان میں جائیں، قبر والوں کے لیے دعا کریں، لیکن جہاں پہ مزار ہے، دربار ہے، جو جگہ شرک کا اڈا ہے، جہاں پہ آ کر لوگ قبر والے سے مانگتے ہیں، وہاں پہ آ کے آپ اللہ کے لیے بھی مانگیں گے تو غلط ہوگا۔ وہاں پہ جائیں تو شرک سے روکنے کے لیے جائیں، وہاں پہ جائیں تو شرک سے منع کرنے کے لیے جائیں۔ کبھی بھی کسی ایسے پروگرام کا حصہ نہ بنے جہاں پہ آپ کو خاموش رہنا پڑے، بولنے کی طاقت نہ ملے، جہاں پہ آپ کو شرکی الفاظ سننے پڑے، جہاں پہ آپ کو شرکی الفاظ سن کر خاموش رہنا پڑے، ایسی تقریبات کا میرے بھائی کبھی حصہ نہ بنے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ جاتے ہوں گے فلاں مزار پہ، جی میں تو ویسے گیا تھا دیکھنے کے لیے۔ کیوں گئے دیکھنے کے لیے؟ ان مزاروں درباروں پہ جہاں شرک ہو رہا ہو وہ جائے جو شرک سے روک سکتا ہے، اور روکنے کی پاداش میں جو ڈنڈے پڑیں گے، جوتے پڑیں گے، مار پڑے گی، اس کو برداشت کر سکتا ہو۔ جائیے، ضرور جائیے۔ اور اگر آپ نے خاموش رہنا ہے، شرک کو دیکھنا ہے، کفر کو دیکھنا ہے اور روکنا نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج کے درس کا دوسرا حصہ، غسل جنابت کیسے کیا جائے گا، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس بارے میں ہمارے پاس دو احادیث ہیں، ایک سیدہ عائشہ کی، ایک سیدہ میمونہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کا خلاصہ اور دیگر احادیث کو ملا کر غسل جنابت کا طریقہ بتانا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ، پہلا سٹیپ، دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، 3 بار دھوئیں تو یہی افضل ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا دین، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ کیوں دھلوائے جا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی برتنوں کو ہاتھ لگانا ہے، مگ کو پکڑنا ہے، آپ نے ابھی وہ کیا جس میں پانی ڈالتے ہیں، بالٹی یا ٹب، ان کو ہاتھ لگانا ہے، تو کہا گیا کہ پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں۔ دھو لیا۔ دوسرا سٹیپ، اب آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے صاف کریں اپنی شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد وہ سارا ایریا جہاں پہ گندگی لگی ہے، اس گندگی کو بائیں ہاتھ سے صاف کریں۔ تیسرے نمبر پہ اپنے بائیں ہاتھ کو مٹی کے ساتھ صاف کریں، اگر مٹی میسر نہیں ہے تو صابن بھی چل جائے گا، لیکن صابن مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ صفائی کے لحاظ سے، گندگی کو دور کرنے کے لحاظ سے مٹی صابن سے کہیں بہتر ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ صابن استعمال کر لیں۔ کتنے سٹیپ ہو گئے جی؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ آپ وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے الفاظ یہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام ایسے ہی وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے کیا کرتے تھے ان کے غسل جنابت کے موقع پہ۔ تو آپ نے پورا وضو کر لیا، حتیٰ کہ پاؤں بھی دھو لیے۔ ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کی، اس کے مطابق یہ کہ پورا وضو کر لیا۔ دوسری حدیث ہے سیدہ میمونہ کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو غسل جنابت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پاؤں غسل کے آخر میں جا کر دھوئے تھے۔ اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، 2 حدیثیں ہمارے پاس، تو اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں حدیثیں چونکہ صحیح ہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کر لیں، یہ کرنا ہے تو یہ کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا نہیں، سیدہ عائشہ والا طریقہ بہتر ہے، یعنی کہ پورا وضو پہلے کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایسا کیا کرتے تھے، یعنی کہ مسلسل کئی دفعہ سیدہ عائشہ نے دیکھا ہے، اور سیدہ میمونہ کے الفاظ ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا آپ کو ایسا کرتے ہوئے، تو وہ آپ کا معمول ہو گیا۔
تو اس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ غسل کر رہے ہیں وہ کیسی ہے۔ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ غسل کرتے کرتے میرے پاؤں خراب ہو جائیں گے تو آپ پاؤں سب سے آخر میں دھوئیں۔ اگر واش روم اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، پاؤں گندے نہیں ہوں گے، تو آپ پہلے وضو کر لیں اور بعد میں پورا غسل کر لیں۔ کتنے سٹیپ اٹھا چکے ہیں جی ہم؟ 4۔ کتنے سٹیپ اٹھا چکے ہیں ہم؟ 4۔ 5ویں نمبر پہ اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالیں، ان کو گیلا کریں اور گیلا کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کریں، گیلے ہاتھ داخل کریں تاکہ پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد سر پہ 3 بار 3 چلو پانی ڈالنا ہے۔ کیسے ڈالنا ہے؟ پہلے ڈالیں سر کی دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر درمیان میں، اور پھر اس پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں گے۔ پورے جسم پہ پانی ڈالنا کم از کم 1 بار ہوگا، 3 بار ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 1 بار ڈالیں، اس انداز سے ڈالیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھے گا کہ کیا جسم کو ملنا بھی ضروری ہے؟ جسم کو ملے اچھی بات ہے، لیکن ملنا شرط نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ڈالنے کے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری کی حدیث ہے عمران بن حسین کی کہ ہم سفر میں تھے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز، آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک آدمی سائڈ پہ بیٹھا ہوا نماز کا حصہ نہیں بنا، آپ نے کہا بھائی تو نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے ہمارے ساتھ نماز دہرائی ذرا الفاظ، ہمارے ساتھ نماز۔ کیا پتا چلا؟ جو ذمہ دار ہے وہ پوچھے لوگوں سے نماز کیوں نہیں پڑھی، والد پوچھے بیٹوں سے نماز کیوں نہیں پڑھی، سکول کا ڈائریکٹر پوچھے بچوں سے زور کی نماز ہوئی تھی آپ نے بیٹا کیوں نہیں پڑھی، آفس کا ڈائریکٹر پوچھے لوگوں سے نماز کیوں نہیں پڑھی، مدرسے کا ناظم پوچھے بچوں سے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اوپر غسل واجب تھا، میں جنابت کی حالت میں ہوں، ولا ماں، پانی نہیں ہے۔ بعد میں پانی مل گیا تو آپ نے اس صحابی کو خاص طور پہ پانی دیا اور کہا افرغ علیک، پانی اپنے اوپر ڈال لو۔ کیا کہا؟ پانی اپنے اوپر ڈال لو۔ اگلا سوال غسل جنابت کے تعلق سے، کلی کرنا اور ناک پہ پانی چڑھانا، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یا کلی کر لیں ناک پہ پانی چڑھا لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی چڑھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ واجب ہے۔ ہمارے حنفی بھائی یہی کہتے ہیں، ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا غسل میں واجب ہے، اور وضو میں وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ وضو میں ہمارے حنفی بھائی کیا کہتے ہیں؟ واجب، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو میں واجب ہے، کلی کرنا بھی، ناک میں پانی چڑھانا بھی غسل میں واجب نہیں ہے۔ غسل میں واجب، حدیث دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کون ہے راویہ جی؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے گزارش کی اللہ کے رسول علیہ السلام، میں اپنے بال زور سے باندھتی ہوں، چوٹیاں بناتی ہوں، میڑیاں بناتی ہوں سخت، تو جب غسل جنابت ہوگا تو کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں بالوں کو کھولوں؟ فرمایا تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے جسم پہ پانی ڈال لو، بہا لو۔ یہ نہیں کہا کہ کلی بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہا ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، کیا کہا؟ اپنے اوپر پانی ڈال لو۔ تو پانی اگر ڈال لے، جسم کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچ جائے تو فرض ادا ہو گیا۔ اگرچہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں، شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، غسل جنابت کے تعلق سے ایک اہم بات، ایک آدمی پہ غسل جنابت فرض ہے، اور غسل جنابت فرض ہوا ہے مثال کے طور پہ فجر کے بعد،
وہ آدمی اٹھا اور کسی کام سے مارکیٹ میں چلا گیا، کوئی سامان لینے کے لیے جا سکتا ہے جی؟ جا سکتا ہے، بالکل جا سکتا ہے۔ اچھا، اب واپس آیا، پسینہ آیا ہوا تھا، اس نے جلدی سے غسل کیا تاکہ پسینہ دور ہو۔ جب غسل کر کے فارغ ہوا تو یاد آیا کہ میرے اوپر تو جنابت کا غسل واجب تھا، تو ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کر تو لیا اس نے، نیت نہیں کی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں پہ بھی ہمارا اختلاف ہے دوسرے مسالک سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ وضو کے لیے، غسل جنابت کے لیے نیت شرط ہے۔ اگر کوئی غسل جتنا بھی عمدہ کر لے، نیت نہیں تھی غسل جنابت کی، غسل نہیں ہوا۔ جمعے کا دن تھا، سنیے ذرا ایک اور مثال۔ جمعے کا دن تھا، ایک آدمی نے فجر کے بعد غسل کیا جمعے کی نیت سے، اور یہ بھول گیا کہ میرے اوپر جنابت کا غسل بھی واجب ہے۔ غسل کے بعد یاد آیا، غسل جنابت ہو گیا؟ نہیں ہوا، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو غسل جنابت کے لیے کیا شرط ہے میرے بھائیو؟ نیت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں جنابت کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ تو آج بتائیے پھر ہم لوگ نیت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں۔ نماز کے لیے بھی نیت ضروری ہے، وضو کے لیے بھی نیت ضروری ہے، غسل جنابت کے لیے بھی نیت ضروری ہے، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا بدعت ہے، غلط ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اور ہمارے بھائی نماز کی نیت کو مانتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ بہتر پڑھے، افضل یہ ہے کہ زبان سے پڑھے، جبکہ غلط ہے۔ اور وضو میں کہتے ہیں کہ نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ درست موقف نہیں ہے۔ غسل جنابت سے ہم فارغ ہوئے، ہماری مائیں بہنیں غسل حیض کرتی ہیں، تو ان کو غسل حیض کے بعد کچھ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان کا پانی وہ ہو جس میں بیری کے پتے بھی شامل ہوں، اور ان کو چاہیے کہ وہ خوشبو بھی استعمال کریں۔ خوشبو وہاں پہ لگائی جائے جہاں پہ حیض کا خون لگا تھا۔ اور بہتر ہوگا کہ غسل حیض کے لیے، غسل جنابت کے لیے نہیں، غسل حیض کے لیے اپنی بالوں کی چوٹیاں، مینڈیاں، گچھے کھول لیں تاکہ بال اچھی طرح صاف کیے جائیں۔ غسل حیض کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے آج کے درس کا آخری حصہ، کب تک درس چل سکتا ہے جی؟ نہیں، پبلک کو آپ جانتے ہوں گے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا، آخری حصہ، کب غسل فرض تو نہیں ہوتا، واجب تو نہیں ہوتا، لیکن سنت ہے، مستحب ہے۔ کب غسل کیا ہے؟ سنت ہے، افضل ہے، شریعت نے ترغیب دی ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ نماز جمعہ کے لیے غسل، کس کے لیے؟ اچھا، نماز جمعہ کے لیے غسل واجب ہے یا سنت ہے؟ اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ میرا ذاتی رجحان واجب ہونے کی طرف ہے۔ میرا ذاتی رجحان کس کی طرف ہے؟ کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، لیکن کئی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ سوال یہ اٹھے گا کہ میں واجب کو، غسل جمعہ کو واجب کیوں خیال کرتا ہوں؟ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اس پہ واجب ہے کہ غسل کرے۔ فلیغتسل آرڈر کے الفاظ ہیں، حکم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ابو سعید خدری، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پہ واجب ہے۔ واجب کے الفاظ کس نے استعمال کیے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسرے نمبر پہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر بالغ شخص پہ واجب ہے کہ جمعہ کے لیے جائے، اور جو جمعہ کے لیے جائے اس پہ واجب ہے کہ غسل بھی کرے۔
اور یاد رہے کہ جو عورتیں، میری مائیں بہنیں سن لیں، جو عورتیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اگر جمعہ کی نماز کے لیے آئیں گی تو غسل کرنے کا حکم ان کے لیے وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ جمعہ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر آتی ہیں تو پھر وہ بھی غسل کر کے آئیں۔ اور ویسے موقع کی مناسبت سے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو جمعہ کے لیے لایا کریں تاکہ وہ بھی دین سیکھیں، ایسے دروس میں لایا کریں تاکہ وہ بھی دین سیکھیں۔ جتنا زیادہ دین سیکھیں گی اتنا ہی میرا اور آپ کا فائدہ ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں، آخرت سے پہلے، آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ چاہے اس کے لیے آپ کو پیشکش کرنی پڑے کہ محترمہ جمعہ کے لیے تشریف لے جائیں، جمعہ کے دن کا کھانا آپ کو معاف میں ہوٹل سے لے آؤں گا، کر دیں گے پیشکش؟ اب آپ نے کہنا کام خراب ہو گیا۔ اگر آپ کی وائف صبح سے کھانا پکانا شروع کر دے اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں پکا سکی، مصروف تھی، تو پیشکش کر دیں، جمعہ وہ پڑھ لے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور رزق میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جمعہ کا دن کا غسل، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں آخری روایت بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، راوی جناب ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوسرے خلیفہ کا نام کیا؟ چھوٹے بچے بتائیں گے، چھوٹے بچے، کوئی ان کو نہ بتائے، کوئی ان کی مدد نہ کرے، چھوٹے بچے بتائیں ہمارے دوسرے خلیفہ کا نام، کوئی مدد نہیں کرے گا میرے بھائی، چھوٹے بچے بتائیں ہمارے دوسرے خلیفہ کا نام۔ یہ کون بولا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ یہ سوال جو تھا نا، ویسے پہلے سوال ان سے تھے جن کی داڑھی نہ آئی ہو، لیکن یہ سوال جو ہے نا یہ بالکل چھوٹے بچوں سے تھا، لیکن اب آپ آ جائیں، میں آپ کو حوصلہ افزائی کروں گا آپ کی، آپ آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے عمل میں برکتیں ڈالے۔ اچھا جی، تو دوسرے خلیفہ جناب عمر فاروق وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہمارے تیسرے خلیفہ آئے۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ اب چھوٹے بچے بھائی دھیان سے، کوئی اور مدد نہیں کرنی ہے، یہ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مسجد میں بیٹھ کے یہ کام، من غش فلیس منا۔ سعودی عرب میں اگر کوئی لڑکا امتحان میں دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے پکڑا جائے تو اعلان جو بعد میں آتا ہے نا، یہ حدیث لکھی ہوتی ہے من غش فلیس منا، کہ غش کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، امتحان میں مدد کرتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے غش کی، اکثر میں ترجمہ مجھے کروں گا تو بھاری نہ ہو جائے، برا نہ منا جائے آپ، میں ترجمہ کرنا نہیں چاہ رہا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ نا ہماری قوم کی عادت بن چکی ہے، ہماری پوری قوم کی، میرے سمیت، کیا؟ برتھ سرٹیفکیٹ نمبر 2، برتھ سرٹیفکیٹ نمبر 2، آئیڈینٹی کارڈ نمبر 2، طریقے پیدائش نمبر 2، امتحان میں نمبر 2، سارے کام ہی تقریباً ہمارے نمبر 2 ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جائز ہے۔ نہیں میرے بھائی، نمبر 1 بنے، دنیا میں نمبر 1 بنے، اللہ آخرت میں نمبر 1 بنا دے گا انشاءاللہ۔ بچیں ان چیزوں سے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں۔ تو بہرحال اب میں کس سے سوال کروں؟ بچوں کو تو معلوم ہو گیا۔ جی بیٹا، آپ کو کسی نے بتایا تو نہیں ہمارے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، آئیں تشریف لائیں بیٹا۔ اللہ آپ کو اور باقی تمام بچوں کو جو موجود ہیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ان سب کو حافظ قرآن بنائے، دین کا عالم بنائے۔ تو جناب عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تیسرے خلیفہ جناب عثمان آئے۔ جناب عمر فاروق نے خطبے کے دوران کہا کہ آپ لیٹ آئے ہیں، خطبہ جمعہ میں آپ لیٹ آئے ہیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اشارہ دیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خطبہ جمعہ میں لیٹ آتے ہیں۔ جناب عثمان نے دوران خطبہ اپنی صفائی پیش کی،
کہا امیر المومنین میں آواز سنتے ہی فوراً آ گیا ہوں، میں تو گھر گیا ہی نہیں، اذان سنی سیدھا ادھر آ گیا ہوں، وضو کیا اور آ گیا ہوں۔ کہا اچھا وضو کیا ہے، غسل نہیں کیا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا میرے بھائیوں کہ غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ غیر ضروری ہوتا تو جناب عمر فاروق پوری مسجد کے سامنے ان سے اس انداز سے گفتگو نہ کرتے۔ تو بہرحال اور اس سے بھی پتہ چلا کہ حکمران کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے آپ کیوں لیٹ آئے ہیں خطبہ جمعہ میں، آپ نے غسل کیوں نہیں کیا خطبہ جمعہ کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی مذہبی معاملات پرائیویٹ معاملہ ہے، ان کی گفتگو بس مسجد کے اندر ہو اور وہ بھی آپ کسی سے کچھ نہ پوچھیں کچھ نہ کہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کا دین اس کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ حکمران کی ذمہ داری ہے اس زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ تو بہرحال پہلے نمبر پہ جمعہ کا غسل جمہور علماء کرام کے نزدیک مستحب ہے، سنت ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ رجحان یہ رکھتا ہوں کہ یہ واجب ہے، جیسا کہ دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز عید الفطر کے لیے، نماز عید الاضحیٰ کے لیے بھی غسل کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے۔ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عیدین کے لیے غسل کیا کرتے تھے، وہ ضعیف ہے، اس کے راوی عبداللہ ابن عباس۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی بھی عبداللہ ابن عباس ہے، ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کو، کس دن کو؟ جمعہ کے دن کو اللہ نے ہمارے لیے عید بنایا ہے، اس لیے تو جمعے کے لیے آئے، غسل کر کے آئے۔ عمر فاروق کا موضوع کیا ہے؟ جمعہ۔ وہ ترغیب کس کی دے رہے ہیں؟ جمعہ کی۔ جمعہ کے لیے آئیں، جمعہ کو کے لیے غسل کریں، اور الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ عید، اس لیے غسل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے لیے غسل کیا جاتا ہے، تو عید کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں امام مالک اپنی موطا میں روایت کرتے ہیں کہ وہ عید الفطر کے موقع پہ غسل کر کے عیدگاہ میں جایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو میت کو غسل دے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ خود بھی غسل کریں، چونکہ میت کو غسل دیا ہے، اس کے بعد آپ خود بھی کیا کریں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے۔ یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ یہ غسل واجب ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سنن دارقطنی کہ ہم لوگ میت کو غسل دیا کرتے تھے، کوئی میت کو غسل دینے والا غسل کر لیتا تھا، کوئی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، غسل کر لینا افضل ہے۔ جن امور کے لیے غسل سنت ہے، مستحب ہے، ان میں سے ایک ہے جب آپ احرام باندھیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو کیا کریں؟ غسل کریں۔ کیا دلیل ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ، کس سے روایت کرتے ہیں؟ اسماء بنت امیس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ اسماء بنت امیس کون ہے جی؟ میں بھی تعارف ہوا تھا، کون ہیں یہ؟ ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں۔ اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اسماء بنت امیس کے پہلے شوہر کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بتانا نہیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ اسماء بنت امیس کے پہلے شوہر کا نام، کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے درس میں جی، علماء کرام جلدی کریں۔ اسماء بنت امیس کے پہلے شوہر کا نام ہے جعفر طیار۔ جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ جعفر چچا کے بیٹے، علی کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی، امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی ہیں، اور ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، پھر بھی جھنڈے کو اٹھایا ہوا تھا، مسلمانوں کے جھنڈے کو، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو یہ جعفر طیار ہیں، اللہ کی جنت میں اڑ رہے ہیں۔
جعفر طیار کی وائف یہ کن کی بہو ہوئی؟ ہاشمیوں کی، آل بیت کی، ایسے ہی ہے. اور جناب علی کی بھابھی لگی نا. یار کوئی بات نہیں کرتے آپ. ان سے شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے ہیں، اسماء بنت امیس سے شادی کی ہے جناب علی نے. ہاشمیوں کی بہو سے شادی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. ابو بکر صدیق کی ویب سے شادی کر رہے ہیں ہاشمی جناب علی. آپس میں تعلقات، آپس میں پیار، آپس میں محبت، رشتہ داریاں دیکھیں. اور ایک فائدہ اور ملا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو یوں لگے گا کہ وہ کسی عورت کو خامند کے بغیر نہیں رہنے دیتے تھے. جعفر طیار فوت ہوئے تو ابو بکر صدیق نے شادی کی ہے، وہ فوت ہوئے تو جناب علی نے شادی کی ہے. کیا جناب علی کے لیے کماری لڑکیاں تھوڑی تھی؟ جتنی چاہتے مل جاتی. لیکن عورت کو سہارا دینا ہے، چھت فراہم کرنی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بیوہ کی شادی کو جرم بنا دیا گیا ہے. اور صحابہ کرام میں یہ بھی ہوا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی فیملی میں بھی موجود ہو. ایک عورت صحابہ کرام میں سے، ان کے شوہر فوت ہوئے تو وہ حمل کی حالت میں تھی. کس حالت میں تھی؟ حمل کی حالت میں. اور ابھی خامن کو فوت ہوئے صرف 40 دن ہوئے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ عدت ختم ہوئی. لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجنے شروع کر دیے اور وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بھی صرف 40 دن ہوئے تھے. کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھئی ابھی تمہاری عدت پوری نہیں ہوئی. وہ اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا تم شادی کر سکتی ہو، تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے. ہمارے معاشرے میں اس عورت کو زندہ نہیں رہنے دیں گے جو خامن کے فوت ہونے کے صرف 40ویں دن شادی کر لے. کہ اس کو شرم نہیں آتی، اس کو خامن کا افسوس نہیں ہے، اس کو وہ نہیں ہے، اس کو یہ نہیں ہے. حوصلہ افزائی کریں اس بیوہ کی جو شادی کرنا چاہتی ہے، اور حوصلہ شکنی کریں اس بیوہ کی جو شادی نہیں کرتی لیکن اپنے گھر میں غیر مردوں کو آنے دیتی ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسماء بنت امیس، ان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب مکہ جانے لگی، مدینہ کے میقات ذوالحلیفہ پہ تھی کہ بچے کی ولادت ہو گئی. بچہ کس کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. نام کیا؟ محمد بن ابو بکر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے پوچھنے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے. عمرے پہ جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی، کیسے جائیں، کیا ہوگا؟ نفاس کی حالت میں ہے نا. تو آپ نے کہا کہ یہ غسل کر لیں اور نکلیں عمرے حج کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے، حج کی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن مکہ میں جا کے طواف اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ یہ عورت پاک نہیں ہو جائے گی. ہوٹل میں رہے گی، حالت احرام میں، احرام کی پابندیوں میں رہے گی. بہرحال میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ حالت احرام کی وجہ سے غسل، حالت احرام کی وجہ سے غسل. اور آخری بات آج کے درس کی، آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے. بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی مکہ جاتے تھے غسل کر کے مکہ میں داخل ہوتے تھے. یہ مکہ کا مقام ہے، مکہ کی شان ہے. ہمارے دوستوں کی کتابیں اٹھا لیں، وہ آپ کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے خشبوئیں لگانے کی، غسل کرنے کی ترغیب دے رہے ہوں گے جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کی ترغیب دینے والا آج کوئی موجود ہی نہیں ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مکہ آتے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی ہے، وادی ذی طویٰ، جو آج مکہ کا حصہ بن چکی ہے، وہاں پہ رات گزارتے، صبح غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے اور کہا کرتے تھے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ اور یہیں سے ایک مسئلہ اور، آپ میں سے کئی لوگ عمرہ کرنے والے ہیں جو ماشاءاللہ ہر سال جاتے ہوں گے، 2 سال کے بعد جاتے ہوں گے، 3 سال کے بعد جاتے ہوں گے۔ حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے، حالت احرام میں مکہ پہنچ کے آرام سے نیند پوری کریں، فریش ہوں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے تازہ دم ہوں، تاکہ بہترین عمرہ کر سکیں، آپ جاگتے ہوئے کر سکیں، تازہ دم ہو کے کریں۔ لیکن ہوٹل میں بھی آپ حالت احرام میں رہیں گے، چہرہ مرد حضرات نہیں ڈھانکیں گے، سر مرد حضرات نہیں ڈھانکیں گے، کمبل آپ لے سکتے ہیں کیونکہ کھلا کپڑا ہے، چادر کے اوپر چادر لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد غسل کریں، خوشبو استعمال نہ کریں، سادہ صابن استعمال کر لیں، سادہ شیمپو استعمال کر لیں، اور اس کے بعد آپ عمرہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے سے پہلے، طواف کرنے سے پہلے، حج سے پہلے وادی ذی طویٰ میں رکتے تھے اور وہاں پہ غسل کر کے پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع غسل تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو مسائل ہم نے آج سنے ہیں ان پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ایسے ہی دینی مجالس میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں حاضر ہونے کی توفیق دے۔ میرے بھائی، ان دروس سے آپ کو کچھ اور نہ ملے، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایسی مجلس میں بیٹھے رہے جو قرآن کی مجلس تھی، جو احادیث کی مجلس تھی، اور انشاءاللہ ایسی مجالس پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسی مجالس میں بیٹھنے سے کئی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پہلے سے جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور کئی نئی معلومات مل جاتی ہیں، اور ان مجالس میں بیٹھنا انشاءاللہ عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایسی مجالس میں بیٹھنے کو جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ جن احباب نے، وقاص شاہ بھائی نے، ان کے ساتھیوں نے درس کا انعقاد کیا، اہتمام کیا، اللہ ان کی محنت، ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو صحت کا لباس پہنا، یا اللہ ان بیماریوں کو، گناہوں کو جڑنے کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو قبروں میں جا چکے ہمارے بھائی، رشتہ دار، مسلمان، دوست، احباب، یا اللہ سب کی قبریں منور فرما، یا اللہ سب کی قبریں کشادہ فرما، یا اللہ ان سب کی قبریں روشن کر دے، کھلی کر دے، یا اللہ انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب موت دینا ایمان، اسلام، توحید پہ دینا، یا اللہ اس حال میں دینا کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو۔ یا اللہ شیخ ڈاکٹر سید الرحمان شاہ صاحب کو شفا دے، یا اللہ ان کو عافیت دے، یا اللہ ان کی فیملی سے توحید و سنت کا، مساجد کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ یا اللہ اسباب مہیا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایسی مساجد کا خادم بنا دے، یا اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران لے کر آ جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں، جو یہاں سے شرک و بدعات کا خاتمہ کریں، کبیرہ گناہوں کا خاتمہ کریں، یہاں پہ دین کا نظام نافذ کریں۔ یا اللہ ہمارے ملک کی دین اور دنیا دونوں لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے عقائد کی درستی کا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تمام مسلمان ممالک کو ایک کر دے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ جو ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ